بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18ویں پارے کا آخری نصف اور 19ویں پارے کے پہلے 3 پاؤ پڑھے جائیں گے۔ سورہ نور پڑھی جائے گی، سورہ فرقان کی تلاوت کی جائے گی، سورہ شعراء مکمل اور سورہ نمل کا 1 رکوع پڑھا جائے گا۔ میں نے کل سے آپ سے عرض کیا تھا کہ واقع افق کے بارے میں کہ وہ چل رہا ہے، کل اس کے بارے میں ہم عرض کریں گے۔ 5 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ مریسیہ ابھی اس کو کہتے ہیں، غزوہ بنو مستلق بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ غزوہ ہوا، واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر آ رہا تھا، تو ایک جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا، رات وہاں پہ گزاری۔ فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم فرمایا، تو جب کوچ کرنے کا حکم فرماتے تھے تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ادھر ادھر جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کے نکلتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بھی نکلی دور جا کے قضاء حاجت کے لیے۔ وہ وہاں پر ان کا گلے میں ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا، تو وہ اس کو ڈھونڈتے دیر ہو گئی، اور جب واپس تشریف لائی تو یہ قافلہ یہاں سے مسلمانوں کا نکل چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس زمانے میں خواتین کے لیے، خاص کر ازواج مطہرات کے لیے ہاؤدج بنائے جاتے تھے۔ ہاؤدج اونٹ پر ایک خیمہ سا ہوتا تھا، کپڑے کا، چاروں طرف ایسا کپڑا ہوتا تھا، خواتین اس میں بیٹھتی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ صحابہ ہاؤدج پکڑ کر ہمیں نیچے اتارتے تھے، ٹھیک ہے، سواری سے، اونٹ سے، اور پھر اس طرح ہم ہاؤدج میں بیٹھ جاتے تھے، پھر صحابہ وہ ہاؤدج پکڑ کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ تو میں دبلی پتلی تھی، بالکل کمزور، عمر بھی کم تھی، اس طرح آج کل کی خواتین کی طرح ہٹی کٹی نہیں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ہاؤدج اٹھایا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ہوں کہ نہیں، اور رکھ دیا، حالانکہ میں نہیں تھی اس میں۔ میں جب واپس آئی تو قافلہ نکل چکا تھا، تو انہوں نے سمجھداری کی کہ اگر میں ابھی نکلوں گی پیچھے تو ادھر ادھر چلے جاؤں گی، ان کو جب وہ مجھے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہاؤدج میں تو واپس اس جگہ پر آئیں گے، اس لیے وہاں پر بیٹھ گئے۔ وہ بیٹھ گئی، آنکھ لگ گئی ان کی آنکھ صبح۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان رضی اللہ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ کوئی سامان وغیرہ قافلے سے گر جائے تو وہ اٹھانا۔ تو وہ پہنچے، روشنی نکل چکی تھی، دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ وہ پردے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، دیکھا، فوراً پردہ کیا۔ خیر، وہ لے آئے اونٹ اور اونٹ کو بٹھا دیا منہ ادھر کر کے کہ بیٹھ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر بیٹھ گئے، نکیل پکڑے، آگے جاتے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ قافلے سے مل گئے، قافلے سے جب ملے، اب یہاں پر عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا، رئیس المنافقین کو، تو اس نے غلط خبر پھیلانی شروع کر دی کہ غلط ریلیشن قائم ہوا ہے۔ استغفر اللہ، بندہ منہ پر لا بھی نہیں سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ واقعی ہم تو نقل کفر نباشت، ٹھیک ہے، تو ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، ورنہ نبی کی بیوی سوچ نہیں سکتا، نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ تھی، قرآن سے ثابت ہے، لیکن بدکار نہیں ہو سکتا نبی کی بیوی۔ تو خیر، یہ پھیلانا شروع کر دیا۔ وہ یہ پھیلاتے 3 سچے مسلمان بھی جو ہے ان کی باتوں میں آ گئے، وہ بھی یہ خبر پھیلاتے رہے۔ سب سے بڑا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک، وہ بھی، اور اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کزن تھے، خالہ جان بھائی، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو حضرت زینب جو زوجہ مطہرہ تھی، زینب بنت جحش رضی اللہ، ان کے ہمشیرت، یہ سچے مسلمان۔ یہ ہر مجلس میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تذکرہ ہو رہا ہے باہر۔ اب عائشہ رضی اللہ، مختصر میں کرتا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان تینوں میں سے تھے 3 لوگ سچے مسلمان، ان کی والدہ آئی ہوئی تھی تو حضرت عائشہ کے گھر رات کو، یہ دونوں نکلی، حضرت عائشہ اور ان کی والدہ قضاء حاجت کے لیے۔ تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھی، وہ پھسل کے ان کا پاؤں گر گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، مستح۔ عائشہ نے پوچھا، آپ کا بیٹا بدری صحابی ہے، اس کو بد دعا دے رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ نہیں؟ عائشہ نے کہا نہیں۔ کہتا اچھا آ جائے، بٹھا کے ساری بات بتا دی کہ وہ میرا یہ باتیں چل رہا ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، اور میرا بیٹا بھی یہ باتیں پھیلا رہا ہے۔ ہو اس کے بعد عائشہ کی حالت خراب ہو۔ خیر، کئی دن تک عائشہ مسلسل روتے رہے، یعنی ایک بچی
13 مطلب ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 12-13 سال ان کی عمر ہوگی اس وقت. اتنے کمزور ہو گئی کہ اٹھنے بھی نہیں سکتی تھی چرپائی سے. مسلسل اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اجازت دے میں والدین کے گھر جاتی ہوں. ادھر چلی گئی. اچھا اس وقت ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ذرا بدلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو نہیں کہ باہری باتیں چل رہی, ان کو بھی پتہ نہیں تھا, لیکن رویہ تھوڑا سا بدلا ہوا. عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے, پوچھتے تھے مریض کیسا ہے میرے بارے میں, بس وہ جو ہنسی مذاق تھی وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو خیر مختصر یہ کہ اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں تو صاف تھی, مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے صفائی بیان کریں گے, جبریل آ جائیں گے بتا دیں گے, لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا اور پھر 2 رکوع نازل ہوں گے. وہ میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے والدین, میرے والدین بھی دونوں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اگر ایسا کام آپ سے ہوا تو توبہ کر لے. تو میں نے والدین دونوں سے کہا جواب دو, وہ خاموش ہو گئے. اس بات سے مجھے اور تکلیف ہو گئی. اچھا اسی اثناء میں وحی نازل ہونے شروع ہو گئی. فوراً 2 رکوع نازل ہو گئے. 2 رکوع نازل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خوشخبری برات نازل ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے برات نازل کر دی. تو مجھے والدین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو میں نے کہا نہیں, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی, میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس کے بعد میں سجدے میں گر گئی, اللہ کا شکر. تو یہ 2 رکوع نازل ہو گئے. اس میں اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ضابطہ بتایا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبین. یہ ضابطہ آخری آیت. ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیے گا اے رسول اللہ, اپنے آپ کو آپ دیکھیں, آپ پاک ہیں کہ نہیں, اس میں سے کوئی شک نہیں ہے. جب آپ پاک ہیں نا تو آپ کی بیوی بھی پاک ہی ہوگی. پاک شخص کے لیے پاک بیوی, پاک خاتون کے لیے پاک شخص, ناپاک شخص کے لیے ناپاک عورت, ناپاک عورت کے لیے ناپاک مرد. تو بس جب آپ پاک ہیں تو آپ کی بیوی بھی پاک ہے. اب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی, یہ پورا واقعہ تفصیل سے. اچھا اس میں ذکر ہے کہ جو مذہب مستح تھے نا, 3 پر تو حد قذف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ لگا دی, ان 80 کوڑ. باقی تو منافق تھے, منافق کو کیا کہنا تھا, ان کو تو ویسے چھوڑ دیا. تو حضرت مستح ابوبکر صدیق کے کزن تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خرچ کرتے ہوتے تھے. تو جب یہ برات نازل ہو گئی, جو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹے ثابت ہو گئے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ان پر میں خرچ نہیں کروں گا. وہ مالی حالت ان کی کمزور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا, کہ جو فضل والے ہوتے ہیں, جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کے قسم نہیں اٹھاتے ہوتے, اس طرح جذبات میں نہیں آتی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ, اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور ڈبل خرچ کرنے لگے جتنا پہلے خرچ کرتے تھے. کہ باقی جو ہے نا کچھ اور بھی, ایک اور واقعہ ہے, وہ بڑا بدبخت قسم کے 2 لوگ تھے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. خیر ہے, تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں. 19ویں پارے کے بالکل شروع میں, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا کہ جب وہ لوگ کسی سفر سے آتے تھے تو دعوت کرتے ہوتے تھے. عقبہ بن ابی معیط بہت بدبخت شخص تھا, بہت بدبخت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا, بہت بدبخت شخص تھا. جنگ بدر میں 70 میں بھی گرفتار ہوا تھا, راستے میں اس کو قتل کروایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے ایک دفعہ دعوت کی باہر سے, جب آیا سفر سے تو سب کو بلایا, کھانا کھلایا نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے نا, میں آپ کی دعوت نہیں کھاؤں گا. تو اس زمانے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ گھر آئے کھانا کھائے بغیر چلا جائے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو ابی بن خلف کا نام تو آپ نے سنا ہے, ابی بن خلف اس کا دوست تھا. ابی بن خلف بڑا غصہ ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے, یہ تم نے کیا کیا, یہ کیا وہ کیا, تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اب جب تک آپ اس محمد کے چہرے پر تھوکیں گے نہیں نا, میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گا. تو اس بدبخت نے یہ کام کر لیا. یعنی مسلمان اسلام کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد ابی بن خلف کی باتوں میں آ کر یہ کام اس نے کر لیا. صفحہ 2 فرمائے.